آ گئی کہ جو چیز معجزہ ہو سکتی ہے بعینی ہی وہ چیز کرامت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے۔ تو یہ آیت میں نے سورہ رات کی 38 نمبر پڑھی، پھر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، کہ ہمارے لیے ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی سلطان یعنی معجزہ لے آئیں مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اور پھر آگے سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کہ رسول کے لیے یہ نہیں کہ وہ کسی نشانی کو کسی معجزے کو لے آئے مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو یہ تو پورے قرآن میں بے شمار ایسی آیات ہیں جس میں نے 3 آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اسی طرح ایک کرامت کے حوالے سے میں آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کرامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، اس میں ولی کو اختیار نہیں ہوتا۔ یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38، اس میں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس محراب میں جاتے تو ان کے پاس رزق کو پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو وہ پوچھتے ہیں مریم تجھے یہ کہاں سے آئے، یہ بے موسمی پھل تجھے کہاں سے ملتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا فرماتے ہیں۔ تو بغیر موسم کے پھلوں کا مل جانا یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، اور بہت ساری کرامات اس طرح موجود ہیں۔ اب اس میں استدلال یہ ہے کہ یہ فرما رہی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جس طرح معجزہ اللہ کی قدرت کا نام ہے، اسی طرح کرامت بھی اللہ کی قدرت کا نام ہے۔ تو معجزے اور کرامت کو ماننا یہ خدا کی قدرت کو ماننا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ جو شخص معجزے اور کرامت کو صحیح نہ سمجھے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب معجزوں کا ظہور ان کے ہاتھوں پر ہوا تو وہ یہی کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ، کہ میں اللہ کی اذن سے ہی یہ زندہ کرتا ہوں اور بیماروں کو صحت یاب کرتا ہوں، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں نے معجزے کو صحیح نہ سمجھا اس کے مفہوم کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک شخص تو نہیں کر سکتا مردے کو زندہ، یقیناً یہ خدا کا کام ہے، تو یہ خدا ہی ہے، یہ ثالث ثلاثہ ہے۔ تو انہوں نے جب معجزے کو صحیح نہ سمجھا تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ جب انبیاء علیہ السلام معجزے لاتے تھے تو بعض لوگ جب ان کو صحیح نہ سمجھتے تو وہ کہتے کہ یہ جادوگر ہے، کہ یہ جادوگر کا کام ہے، یہ عام انسان اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو ایک شخص شرک میں مبتلا ہو گیا، معجزے کو صحیح نہ سمجھا، اور دوسرا شخص اس کا انکار کر کے کفر میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے معجزے اور کرامت کو جو صحیح نہیں سمجھتا وہ شرک و کفر میں مبتلا ہوتا ہے، یا کم از کم بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے معجزے اور کرامت کو صحیح طور پر سمجھنا یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ وہ ہم نے عرض کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نام ہے۔ اب اللہ چاہے ایک شخص یہاں بیٹھا ہو اور ہوا میں اڑ کر مکہ میں چلا جائے، یہاں بیٹھا ہے اور ہوا میں اڑ کے مدینہ میں چلا جائے، تو وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب ہم اس میں اگر یہ سوچیں گے کہ ایک بندہ ہوا میں کس طرح اڑ سکتا ہے، ہوا میں اڑنا تو پرندوں کا کام ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ بندہ تو اگر واقعتاً یہ سوچا جائے کہ بندہ تو واقعتاً ہوا میں نہیں اڑ سکتا، لیکن اگر یہ سوچیں کہ اللہ بندے کو ہوا میں اڑا سکتے ہیں کہ نہیں سکتے، تو یقیناً جواب ہاں میں ہوگا کہ ہاں اللہ کی تو قدرت ہے، اللہ تو کر سکتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کرتے ہیں، بندے کے ہاتھ پر کرتے ہیں، ولی کے ہاتھ پر کرتے ہیں، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ جس طرح اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، اب کوئی کہے جی پہاڑ سے اونٹنی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے، ہم کہیں گے واقعتاً نہیں ہو سکتی، اگر اللہ چاہے ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو کہیں گے جی ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت کا نام ہے، اس میں نبی اور ولی کو اختیار کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جب قدرت ہے تو معجزے اور کرامت کو ماننا یہ شرک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننا ہے، اللہ کی الوہیت کو اور قدرت کو ماننا ہے۔
اب یہ ساری باتیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب الفرقان جو ان کی مشہور و معروف کتاب ہے، یہ دیکھیں الفرقان یہ ان کی کتاب ہے، اس کا موضوع یہی ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، فرقان فرق کرنا، کہ انہوں نے اس کتاب میں فرق کیا ہے اولیاء رحمان اور اولیاء شیطان کے درمیان، کہ جو رحمان کے ولی ہیں اور جو شیطان کے ولی ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس میں ایک انہوں نے اصول لکھا ہے، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو، اور جو لوگ ضد ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی ضد سے توبہ کریں، اور جو جاہل ہیں ان کی جہالت دور ہو۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 93 پر انہوں نے یہ ایک اصول لکھا ہے، وہ میں آپ حضرات کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں، اس عبارت کا میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے بہت سارے امور خرق عادت ذکر کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ امور اگر تو ایسے شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہو جو مومن ہو اور نیک اعمال کرتا ہو، کتاب و سنت کا پابند ہو، تو پھر یہی چیزیں کرامت کہلائیں گی، اور اگر یہ چیزیں ایسے شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی ہیں جو نہ مومن ہے اور نہ نیک اعمال کرتا ہے، تو وہ پھر کرامت نہیں کہلائیں گی، اور نہ ہی ایسے شخص کو ولی کہا جائے گا۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں وہ انہوں نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں مثلا ان یشیر الی شخص فیموت، کہ اگر کسی نے دوسرے شخص کی طرف یوں اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہی وہ دوسرا شخص مر گیا۔ یہ کیونکہ خرق عادت چیز ہے، اشارہ کرنے سے دوسرا شخص نہیں مرتا۔ اب یہ بندہ جو مر گیا ہے اس کے اشارے پر، اب اس کو کیا کہیں گے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اشارہ کرنے والا کتاب و سنت کا پابند ہے تو یہ یقیناً اس کی کرامت ہوگی، اور اگر اشارہ کرنے والا کتاب و سنت کا پابند نہیں ہے تو یہ اس کا جادو یا سحر اس کو کہیں گے، اور ایسے شخص کو ولی نہیں کہیں گے، یہ ولی شیطان ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ ذکر کی، یا انہوں نے یہ ذکر کیا یطیر فی الہواء الی مکہ او غیرہا، یا ایک شخص ہوا میں اڑ کر مکہ چلا گیا ہے، یا مکہ کے علاوہ کہیں اور چلا گیا، مدینہ چلا گیا، عراق چلا گیا، کوفہ چلا گیا، جہاں بھی چلا گیا، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ایسے شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہو جو کتاب و سنت کا پابند ہے تو یہ یقیناً کرامت ہے۔ پھر آگے لکھا او یمشی علی الماء احیانا، کہ پانی پر چلتا ہے ایک شخص، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ او یملأ ابریق من الہوا، خالی برتن ہوا میں یوں اوپر کیا اور وہ پانی سے بھر گیا۔ اور ينفق بعض الاوقات من الغیب، کہ غیب سے مال خرچ کرتا ہے، اس کے پاس موجود نہیں ہے، یوں ہوا سے پیسے پکڑ لیے، یا جیب میں پیسے نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکال کر خرچ کر دیے۔ اور یختفی احیانا عن اعین الناس، یا لوگوں کی نظر سے غائب ہو گیا، کہ بیٹھا تو ادھر سامنے تھا لیکن اچانک غائب ہو گیا، لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ او ان بعض الناس استغاث به وهو غائب او میت فرآہ قد جاءہ فقضى حاجتہ، کہ کسی نے پکارا اور وہ غائب تھا، کہ وہ اچانک آ گیا، یا وہ فوت شدہ تھا، وہ شخص جس کو پکارا گیا وہ مر چکا تھا لیکن وہ اچانک سامنے آ گیا اور پکارنے والے کی حاجت کو پورا کیا۔ اور غائب و میت فرآہ قد جاء فقضى حاجتہ، وہ آیا اور اس کی حاجت کو پورا کر دیا اس نے۔ تو یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفرقان میں لکھ رہے ہیں، اور یہ عبارت یہ ہوا غائب اور میت فرآہ قد جاء فقضى حاجتہ، کہ وہ آیا اور اس نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو اگر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا مباحث شخص یہ چیزیں لکھ رہا ہے اور اس کو مان رہے ہیں تو پتہ چلا یقیناً یہ چیزیں شرک اور کفر نہیں ہے بلکہ یہ عین توحید ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی قدرت کا نام ہے، اور قدرت کو ماننا ہی توحید ہے، نہ کہ قدرت کا مذاق اڑانا۔ اور یخبر الناس بما سرق لهم، یا چوری کا بتلا دیا، اور بحال غائب، یا کسی غائب کا بتلا دیا، اور مریض، مرض کا بتلا دیا، ونحو ذلک من الامور، اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کا انہوں نے بتلا دیا۔ تو یہ چیزیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں،
اور اس میں صاف انہوں نے بتلا دیا ہے کہ ایسی خرق عادت چیزیں اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ہوں تو یہ یقیناً کرامت ہے، اور اگر وہ ایسا شخص ہے جو کتاب و سنت کا پابند نہیں ہے تو وہ ولی نہیں ہے، وہ اولیاء الرحمن میں سے نہیں ہے بلکہ وہ اولیاء شیطان میں سے ہے۔ تو یہ ہم نے ابھی انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں عرض کر دی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم ایک ایک کا جواب اسی طرح دیں گے، اور اس میں انشاءاللہ العزیز ہم اپنی گفتگو کے اندر شائستگی پیدا۔ اب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، اب ان کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ آپ کے سامنے ہے، کتاب الروح، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے کرامت کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی ہیں، اور بہت سارے مسائل اس میں انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلک اہل سنت والجماعت بالکل درست ہے، اور کرامات کو ماننا اور خرق عادت